خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری جہاد پہ بات کی اور بہت سارے پہلوؤں کا احاطہ کیا مختصر سے وقت میں. خاص طور پہ جب ہم ذکر کرتے ہیں سلسلہ چشت کا اور مشائخ چشت کا، خاص طور پہ ان کا اسلوب، ان کا انداز اور ان کا جو محبت کا رشتہ جو لوگوں کے ساتھ ہے وہ بہت منفرد ہے دوسرے سلاسل سے. کچھ تھوڑی سی مشائخ چشت پہ روشنی ڈالی ہے اور اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کیو ٹی وی کے بارے میں کہا، میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کیو ٹی وی کو کہ وہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور آج یہاں حضور داتا صاحب کے زیر سایہ حضور خواجہ غریب نواز کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے اور آپ کے حجرہ مبارک کا غسل بھی تھا. تو حضور خواجہ غریب نواز چشتی بھی تھے، اجمیری بھی تھے. ٹھیک. اس چشتی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے شیخ کریم آپ ہرات کے قریب جس قصبے میں رہتے تھے اس کا نام چشت تھا. ٹھیک. اور اس مناسبت سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ چشتی لگایا. صحیح. اور 40 سال تک اجمیر شریف میں رہے، اس لیے اجمیری بھی کہلائے. سبحان اللہ. یہ سلسلہ، اس کو سلسلہ عشقیہ بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک. سلسلہ چشتیہ بھی اور سلسلہ عشقیہ بھی. اور بہشتیہ بھی پھر. بہشتیہ بھی ہے بالکل. بہشت بھی. سبحان اللہ. مولوی ہوں نہ میں کنشتی ہوں، شکر پروردگار چشتی ہوں. جو بھی چشتی ہے وہ بہشتی ہے، میں بھی چشتی ہوں، میں بہشتی. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے ہمیں. اور حضور یہ جو سلسلہ چشتیہ ہے اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ اس کے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بڑے منفرد انداز ہیں تمام سلاسل کے تبلیغ کے. ان کے ہاں یہ ہے کہ کسی گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے. اللہ اکبر. گناہ سے تو نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے. کوئی کیسا ہی آ جائے اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی خوبی ہے خاص طور پر. باقی حضرات باقی سلاسل بھی یہ کرتے ہیں لیکن سلسلہ چشتیہ میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام ہوتا ہے. صحیح. آپ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں حمل کے آثار نمودار ہوئے تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے اندر ایک فرحت اور انبساط محسوس کی. اور پھر جب اس میں روح پیدا ہوئی بچے میں تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اس میں کلمہ شریف کی آواز آتی تھی. سبحان اللہ. جیسے وہ پیٹ کے اندر کلمہ شریف پڑھ رہے. اور پھر ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی. آپ کو اپنے آبائی طور پر ایک باغ ملا تھا، انگور کا باغ تھا. اس میں آپ اس کو پانی دے رہے تھے باغ کو. درِثنا ایک بزرگ تشریف لائے مجذوب تھے جن کو ابراہیم قندوزی یا ابراہیم قلندر کہتے تھے. قلندر جو ہوتا ہے آج کل تو بہت عام بن جاتے ہیں قلندر، لیکن حقیقتاً قلندر جو ہے نا، جس طرح حافظ شیرازی علیہ رحمت نے بھی فرمایا کہ 1000 نکتہ باریک طرز موئی جاست، نہ ہر کے سر بتراشد قلندری دانت. یہ ہزاروں نکتے ہیں جو بال سے زیادہ باریک ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی سر منڈوا لینے سے کوئی قلندر بن جاتا ہے. ہاں، علامہ اقبال نے یہ کہا کہ بیاب مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری دانت. سر تو نہیں منڈواتا لیکن قلندری جانتا ہے. تو وہ جب وہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو ایک سایہ دار گھنے سائے والے درخت کے نیچے بٹھایا بڑے پروٹوکول کے ساتھ، اور پھر انگور پیش کیے. انہوں نے انگور ایک چبا کر آپ کو واپس کیا کہ یہ کھا لیں. اس کے کھانے سے آپ کے اندر ایک انقلاب، یہ ہے نا قلندری، اس کے آپ کے اندر ایک انقلاب ایسا پیدا ہوا کہ سب کچھ بیچ کر، سارا مال دولت بیغ باغ بیچ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اس لائن پہ، اس روحانی لائن پہ آپ چل پڑے. اور پھر بیعت کے لیے آپ جب اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس کی 2 روایات ہیں.
ٹھیک. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں آپ بیعت ہوئے، اور ایک یہ ہے کہ ہرون میں آپ بیعت ہوئے. وہاں جب حاضر ہوئے تو آپ کے اور بھی زیادہ پیر بھائی وہاں موجود تھے، بہت سے لوگ تھے. آپ جب پہنچے تو آپ فرماتے ہیں میرے ارادہ ہی ہوا کہ میں یہاں بیعت ہو جاؤں. تو اس وقت آپ نے فوراً فرمایا کہ وضو کر لو اور قبلہ رو ہو کے سورہ بقرہ پڑھ لو، ٹھیک. اور پھر فرمایا 21 بار کلمہ شریف پڑھو، اور پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ کر کے آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے اور تجھے اس بارگاہ کا مقبول بنا دیا. کیا بات. اب یہ کام جو ہے سرور صاحب، یہ اس میں اتنے واقعے میں آپ کو کہیں مجاہدہ نہیں نظر آتا. ٹھیک. وہ بات کیا تھی؟ وہ نگاہ کا کرشمہ. اللہ اکبر. یہ ساری نگاہ کی سپاہ گری ہے. یہ اس کی تلواروں کی سپاہ گری نہیں ہے، یہ نگاہ کی سپاہ گری ہے. اور بعض لوگ نگاہ کے اس کمال کے قائل نہیں ہوتے. میں اس پہ ضرورت کروں گا کہ ایک بھینس بیمار ہو جاتی ہے، ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہوا؟ اس کو نظر بد لگ گئی ہے. تو نظر بد میں کمال ہے تو خواجہ غریب نواز کی اچھی نظر میں کمال نہیں ہو سکتا. تو یہ سارے نگاہ کی کمالات ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے خواجہ صاحب جو ہیں وہ بہت دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور چھوٹا سا جملہ کہہ کے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے جو سیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. آج یہاں پہ سال ہر سال سے جو حجرہ اعتکاف کے غسل کی تقریب ہوتی ہے، بہت بابرکت اور بڑی خوبصورت اور بڑی روحانیت اور کیفیت سے معمور تقریب ہوتی ہے. اس میں ہم سب کو آج حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. ایک تو اس چلہ گاہ کی اہمیت اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پہ تشریف لانا، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ پہلے تو ہمیں چلے کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک. پھر چلہ گاہ کو. ٹھیک. چلہ ہے کیا؟ صحیح. کیوں کیا جاتا ہے؟ قرآن شریف میں ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. ٹھیک. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے وعدہ کیا اور وہ کوہ طور پہ تشریف لے گئے. ٹھیک. یہاں ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ چلہ جو ہوتا ہے کوئی ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں نہیں ہوتا. ٹھیک. چلہ ایک گوشہ نشین ہونے کا نام ہے. صحیح صحیح. اور اس میں اندر کی دنیا پہ نظر رکھنی ہے، مراقبہ ہونا ہے، اور اندر کی دنیا پہ توجہ رکھنی ہے، اور اس کو اب اصل چلہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ حضرات جب چلہ اختیار فرماتے تھے تو گوشہ نشین ہو جاتے تھے، اور اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اپنے من میں ڈوب کر اپنے دل کی جو اندر کی جو کیفیات ہے وہ تجلیات اس میں لیتے. ٹھیک. اور جو چلہ گاہ ہوتی ہے جہاں آپ نے یہ کہ چلہ فرمایا، حافظ شیرازی علیہ رحمت کا ایک شعر ہے کہ پر زمینے کے نشانے کف پائے تو بود. واہ. کہ جس زمین پر آپ کے قدم کے نشان لگ جائیں، سال ہا سجدہ صاحب نظراں خواہد، وہاں صاحب نظر سال ہا سال سجدے کرتے رہیں گے. یہ قدم کی عظمت ہوتی ہے. اب اس پہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ جس میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا. تو انہوں نے ایک طریقہ نکال لیا کہ گڑھے میں پانی چھوڑ دیا، ہفتے کو مچھلیاں اس میں چلی جاتی تھی، نکل نہیں سکتی تھی، اتوار کو شکار کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کام نہیں چلے گا، لہٰذا ان کی شکلیں بدل گئی. اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ سزا تو جرم کے حساب سے ہوتی ہے. معمولی سا جرم تھا کہ وہ بجائے یعنی کسی اور دن شکار کرنے کے انہوں نے ہفتے کے روز شکار کر لیا. شکار تو جائز ہی ہے لیکن صرف وقت کی بات ہے، اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ تو انہوں نے علماء نے اس کی تفسیر میں یوں لکھا کہ وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ مچھلیاں ہفتے کو کیوں زیادہ آتی تھیں. دنوا میں گنوں تو وہ
ہفتے کو کیوں آتی تھی؟ شمار کر کے، دن شمار کر کے جس وہ دن آتی منع تھی۔ کیا گیا تھا اس دن زیادہ وہ ایک دن ہفتے کا ایسا تھا کہ ٹھیک۔ جس دن وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے، اس کی اولاد میں سے جو مچھلی آ رہی تھی وہ اپنا دیدار کراتی تھی، اور تمام دریا کی مچھلیاں اس کے دیدار کے لیے آتی تھی۔ اللہ تو ایک مچھلی کے پیٹ میں جس میں حضرت یونس علیہ السلام رہے ہیں، اس کی عظمت ہو سکتی ہے، تو پھر جس جگہ پہ حضور خواجہ غریب نواز قیام فرمائے، پھر اس کی بھی تو بڑی عظمت کیا ہو کہتے سکتی ہیں، ہے۔ سبحان اور ایک اور بات آپ خدمت میں عرض کروں گا، ابھی جو تذکرہ ہو رہا ہے اور بڑا زبان زد عام ہے، جگہ جگہ یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ میں نے جو اس کے بارے میں غور کیا ہے، جہاں کچھ تاریخی حوالے ہیں اس کی مناسبت سے، یہ ہے کہ اصل شعر اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک، اصل شعر ہے گنج بخش ہر دو عالم۔ آپ ماشاءاللہ شاعر ہیں، ترکیب کو آپ خوب سمجھتے ہیں ٹھیک۔ کہ گنج بخش فیض عالم کی ترکیب کیا ہے، اور ہر دو عالم۔ گنج بخش ہر دو عالم جو ہے، ٹھیک۔ یہ ہے ہمارے حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس طرح پڑھا کہ گنج بخش ہر دو عالم، یہ داتا گنج بخش جو ہے یہ اس جہان میں بھی گنج بخش ہے، اس جہان میں بھی اللہ گنج بخش ہے۔ اللہ۔ فقیر صرف ایک دنیا تک محدود نہیں ہوتا، وہ یہاں بھی فیض پہنچاتا ہے، وہاں بھی فیض پہنچاتا ہے۔ اور یہ حضور خواجہ غریب نواز کی آمد سے پہلے بھی وہ گنج بخش تھے، وہ مظہر نور خدا بھی تھے، وہ ناکسارا پیر بھی تھے، کاملانہ رہنما بھی تھے، لیکن اس کی نقاب کشائی حضور خواجہ غریب نواز نے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت باتیں، اور ہمیشہ جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں بہت اچھے پیرائے میں اور دل میں اترتے ہوئے پہلو جو ہیں وہ اس میں ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔